نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ان المتقین بے شک تقوی والے لوگ فی جنات وعیون باغات اور چشموں میں ہوں گے، آخذین لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم جو دے گا ان کو ان کا رب، انہم کانوا قبل ذلک محسنین بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اور وہ رات کو تھوڑا سا سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون اور سحری کو وہ استغفار کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا پہلا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے ثبوت پر مختلف شواہد پیش کرنے کے بعد آج کے سبق میں متقین کی کامیابی اور پھر متقین کی صفات کا بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمانی ہے، وہ کیسی کامیابی ہوگی اور ان لوگوں کی صفات کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ کیونکہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیز کا معنی بھی بچنا ہی ہوتا ہے، پرہیز کرنا۔ جس شخص نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کفر و شرک سے، منافقت سے، ریاکاری سے، قرضے کے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیجیے، تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، ایسے راستے سے جو راستہ تھوڑا سا تنگ ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے والیاں، کبھی آپ گزرے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کپڑے سمیٹ کر، جسم سکیڑ کر کہ کہیں کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ دائیں بائیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کانٹے ہیں اور درمیان میں وہ راستہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کا ہے۔
ان تمام کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر یوں گزر جانا کہ بندہ محفوظ ہو کر گناہوں سے نکل کر منزل تک پہنچ جائے، وہی بندہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی بندے کے لیے، تقوی والے کے لیے کامیابی ہے۔ سورہ مریم میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں، اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے، ہر ایک نے اس سے گزرنے میں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ لیکن پھر پار کون ہوگا؟ فرمایا پار وہ ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جتنا تقویٰ ہوگا اتنی ہی رفتار سے جہنم کو عبور کر لے گا، اور جتنا تقوی میں کمی ہوگی اتنا ہی وقت زیادہ لگے گا جہنم کے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پل کے اوپر آسانی سے پار فرمائے۔ اور یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کوئی اس فکر میں ہوگا کہ میں یہاں سے پار ہو جاؤں، نیچے جہنم بھڑک رہی ہے اور اوپر سے یہ گزرنا ہے، تو وہاں تقوی کام آئے گا۔ دنیا میں کئی ایسے موقع کہ جب گناہ کا موقع بندے کے پاس ہو، مثلا رشوت لے سکتا ہے، اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، بدکاری کر سکتا ہے، اس لیے رک گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کئی ایسے گناہ کے موقع جو کام بندہ گناہ والا کر سکتا ہو، اس لیے نہ کرے کہ اللہ ناراض ہوگا، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ دنیا میں ایسا موقع آئے تو اس نیت سے چھوڑیے، یا اللہ آج میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، کل پل صراط پہ میری مدد کرنا، تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد فرمائیں گے، یہ نیت سامنے رکھ کے ہو تو۔ بہرحال ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کے اندر مختلف قسم کے باغات ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو وہ شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کو قسمہ قسم کے، یعنی دو قسم کے باغ عطا فرمائیں گے۔ ذواتا افنان، جن کی ٹینیاں جھکی ہوئی، جن کے خوشے لٹکے ہوئے، جن کے پھل توڑنے کے لیے بڑے قریب قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، چشمے ان کے اندر بہہ رہے ہوں گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر قسم کے میوے موجود ہوں گے، قسمہ قسم کے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نظروں کو جھکانے والی باعزت باحیا بیویاں موجود ہوں گی، اتنی خوبصورت کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اسی پر بس نہیں، اس کے علاوہ اور بھی دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مدہامتان، بڑے گھنے سایوں والے ہوں گے۔ فیما عینان نضاختان، چشمے ان کے اندر اچھل رہے ہوں گے، فوارے کی طرح جوش مار رہے ہوں گے۔ پہلے فرمایا عینان تجریان، چشمے بہہ رہے ہوں گے، آگے چل کے فرمایا عینان نضاختان، چشمے اچھل رہے ہوں گے، کچھ چشمے بہہ رہے ہوں گے اور کچھ فوارے کی طرح اوپر اچھل رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون،
بے شک پرہیزگار تقوی والے باغات میں ہوں گے، وعیون اور یہ چشموں میں ہوں گے، کوئی بہتے چشمے ہوں گے، کوئی اچھلتے چشمے ہوں گے، کوئی دودھ کی نہریں ہوں گی، کوئی شرابن طہورا کی نہریں ہیں، کوئی شہد کی نہریں ہیں، کوئی صاف ستھرے پانی کی نہریں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کو دینے والے ہیں۔ رک جا دنیا میں بدکاری سے، اللہ جنت میں بڑی نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ شراب نوشی سے بچ جا، اللہ جنت کے پاکیزہ شربت پلانے والے ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے محبت سے، چاہت سے جو ان کو رب دے گا۔ یوں سمجھیے اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر ہوں گے، رب دے رہا ہوگا، جنتی لے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ رب دے رہا ہوگا، جنتی مزے سے لے رہے ہوں گے۔ اور اللہ کریم سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ او لوگو جب جنت میں جاؤ گے نا تو جو تم چاہو گے، جو چاہت پیدا ہوگی، جو تم کہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہوو گے، رب تمہارا میزبان ہوئے گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو ان کو ان کا رب دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ باغات میں کون لوگ جائیں گے؟ اب آگے صفتیں سننا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ جو جنت کا مہمان ہے اس کے اندر صفت کون سی تھی؟ کا محسنین، یہ احسان کرنے والے تھے۔ یہ کیا کرنے والے تھے جی؟ احسان سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، صحابہ کرام کے سامنے آئے تو جبرائیل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان اس کو کہتے ہیں اللہ کی یوں عبادت کر گویا تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کوئی دیگر عبادت کر رہا ہے، دل میں یوں رکھ گویا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی اور کو دکھانے کی نیت نہ کر، کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل نہ کر، نیت یہ رکھ اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بھی تجھے دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنی کیفیت نہ بنا سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو ضرور خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا تو ضرور خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو بندہ عبادت اس نیت سے کرے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی بندہ احسان کرنے والا ہے، جنت کے اندر یہ جائے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالص عمل جو ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ جیسے دودھ کے اندر خون کا قطرہ مل جائے یا دودھ کے اندر گوبر گر جائے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ نے کہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گوبر اور خون کے درمیان سے کس طرح میرا رب خالص دودھ کی دھار نکال کر لے آتا ہے۔ رب کہتا ہے اگر خون مل جائے تو نہیں پیتا، ریاکاری مل جائے میں بھی نہیں قبول کرتا، خالص عمل ہونا چاہیے۔ اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو ایک مطلب تو احسان کا مفہوم بن گیا اخلاص،
خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یوں جو گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ عدل سے بھی بڑھ کر معاملہ کرنا۔ عدل یہ ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک تھپڑ مجھے مارا ہے، میں بھی اس کو ایک تھپڑ ماروں، یہ تو ہو گیا عدل۔ اور احسان یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کروں، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر، برائی کرنے والے کے ساتھ تو اچھا معاملہ کر اور اچھے اخلاق سے پیش آ۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے دشمن بھی دوست بنیں گے اگر تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو۔ یہ ہے احسان، اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، مکے والوں نے پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز سنی تھی لیکن ایمان نہیں لائے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے لیکن ایمان، اور فتح مکہ کے دن جب میرے نبی نے کہا نا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئے، میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو اچھے اخلاق اتنا اونچا عمل ہے کہ دشمن بھی قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کی پہلی صفت یہ ہے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ احسان کرنے والے تھے۔ دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، زیادہ وقت اللہ کے ذکر اذکار میں گزارتے تھے۔ اللہ میں رات کی عبادت نصیب فرمائے، رات کی عبادت بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ فرقان میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے رات گزارتے ہیں کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی قیام میں اور کبھی رکوع میں، اور بار بار یہ آیت پڑھتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، عذاب دے تب بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات پڑھتے رہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قیامت میں اعلان ہوگا مجرم الگ ہو جائیں، نہ معلوم ہمارا شمار کس میں ہوگا۔ اس لیے اللہ رات کے وقت ہمیں اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے فرمایا ان کی صفات کیا ہے؟ رات کو زیادہ سوتے نہیں بلکہ زیادہ اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے بندے رات کے وقت ان کے پہلو بستر سے ہٹ جاتے ہیں اور میرے سامنے کبھی قیام میں اور کبھی سجدے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے جی فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں بولو؟ یعنی اپنے عمل پر ناز نہیں کرتے، یہ نہیں کہ بادشاہ آج تہجد پڑھی نہ، بلکہ اپنے عمل پر استغفار کرتے ہیں کہ اگر عمل اچھا ہوا تو اچھا تبھی ہے جب اللہ کے ہاں مقبول ہوا، اگر اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوا تو پھر چاہے جتنا بھی سنوار کے کرو پھر اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے عمل کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، رب کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ تیری عبادت اور مجھ جیسا کمزور آدمی، یا اللہ کہاں تیری عبادت اور کہاں مجھ جیسا نالائق
اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو عبادت کرتے ہیں، سحری کو استغفار کرتے ہیں، پھر عبادت کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے بعد یا اچھے عمل کے بعد استغفار کرنا یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی نہیں کہتے گشت پہ جاؤ تو واپسی میں کیا کرو؟ استغفار۔ کیوں؟ کہ عمل اونچا تھا، کرنے میں کوتاہی ہوئی ہوگی تو وہ کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ تو ہر عمل کے بعد استغفار کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور عمل کے بعد نعوذ باللہ اگر عجب آ گیا کہ میں نے بادشاہ بڑا یہ کام کر لیا، بڑا جناب ہم نے تو مسجد بنا لی، بادشاہ ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، ہم تو جناب درس قرآن دیتے ہیں، ہم نے تو بڑا کمال کر لیا، ہم تو جناب روزانہ درس میں بیٹھتے ہیں، فلاں فلاں تو نہیں بیٹھتے، میں تو بیٹھتا ہوں جی، بڑا یہ کر لیا، اور فلاں تو تہجد نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں جی، فلاں نے تو یہ کیا، میں تو یہ کرتا ہوں۔ عمل کے بعد اگر عجب آ گیا سمجھو عمل برباد ہو گیا، سمجھو عمل ضائع ہو گیا۔ اور عمل کے بعد اگر استغفار ہو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے، تو یہ اصل مقبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مزید صفات